تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، بطن لا تشبع، ودعوة لا تسمع، وأعوذ بك من هؤلاء الأربع. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا ذا الجلال والإكرام. معزز ناظرین، حضرات و خواتین، تیسرے پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے. ہم مسلسل اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ گزشتہ سالوں میں جو تیسرے پارے کے خلاصے سے متعلق جو چیزیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر کے دوسری جو نئی چیزیں جو گزشتہ سال ذکر نہیں کی گئی ہیں ان کو امسال پیش کر سکتے ہیں. معزز حاضرین، تیسرے پارے کو جو نام دیا جاتا ہے وہ تلک الرسل ہے. یہ سب نام جو ہے ہندوستانی مصاحف میں پائے جاتے ہیں. عرب میں جو مصاحف چھپتے ہیں اس میں الجزء الاول، الثانی، الثالث لکھا جاتا ہے. تو لہٰذا تیسرا پارہ ہمارے معاشرے میں تلک الرسل سے مشہور ہے. اس میں اللہ تبارک نے کیا کیا باتیں بتائیں. سب سے پہلے اللہ نے بتایا کہ دنیا میں سب سے بڑی دولت ہدایت کی دولت ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے میں انصار کو مال نہیں دیا. نئے مسلمانوں کو آپ نے مال دیا تو انصاری صحابہ غصہ ہو گئے. تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ انصاری صحابہ کرام مال کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور ہدایت کی دولت کو ہیچ اور کمتر تصور کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الگ سے جمع فرمایا اور کہا دیکھو تم کنگال و فقیر تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو میری طرف سے مال دیا تھا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ تم اپنے گھر کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ، لیکن جو لوگ جن کو میں نے مال دیا ہے وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو بکریاں لے کر چلے جائیں. تو اس وقت انصار نے کہا رضینا عن اللہ ورسولہ قسما و نصیبا. اس حصے میں معلوم ہوتا ہے کہ مال غنیمت ہو، مال فے ہو، یہ تو ملتی دولت ہے عارضی طور پر، لیکن ہدایت کی دولت سب سے بڑی دولت ہے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اس پارے کے شروع میں رسولوں کا اور نبیوں کا تذکرہ کر کے یہ بتایا کہ دنیا کو کھانے پینے سے بڑھ کر نبوت و رسالت کی ضرورت ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب کھاتا پیتا ہے تو اس کا جسم بنتا ہے، لیکن نبوت و رسالت جب آتی ہے تو اس کو مکمل طور پر روحانی تربیت ہوتی ہے. معزز حاضرین، اس پارے کے شروع میں اللہ نے بتایا کہ اللہ نے رسولوں کے درمیان میں فرق مراتب رکھا ہے. سب نبی ایک درجے کے نہیں ہوتے. بقول علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہ انبیاء علیہم السلام نبوت و رسالت کے اعتبار سے ایک ہی درجے میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جو خصوصیات دیتا ہے، جو معجزات دیتا ہے، اس میں وہ ایک دوسرے پر فوقیت لے جاتے ہیں. چنانچہ اللہ نے فرمایا منہم من کلم اللہ، جن سے اللہ نے بات کی. اللہ نے کس سے بات کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کی حضرت آدم سے، موسیٰ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا آدم نبی مکلم. موسیٰ کے بارے میں وہ فرمایا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء و معراج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کر کے واپس ہوئے. معزز حاضرین، نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو مجھے یونس بن متی پہ فضیلت مت دو، بلکہ میں ایک معمولی سا نبی ہوں. چنانچہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ موسیٰ افضل ہے، عیسیٰ افضل ہے، نبی افضل ہیں، اگر اس کی یہ بات توہین کے نیت سے کہی جاتی ہے تو بالکل غلط ہے. چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ورفع بعضهم درجات. اللہ تعالیٰ نے بعض رسولوں کو بہت اونچا درجہ دیا. کیسے درجہ دیا؟ جیسا کہ ادریس کے بارے میں فرمایا ورفعناه مکانا علیہ. اگر آپ نبیوں کے اور رسولوں کے مرتبے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اسراء و معراج کی حدیث کو دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان میں گئے، آدم سے ملاقات ہوئی. دوسرے آسمان میں گئے تو عیسیٰ اور زکریا سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان میں گئے تو ایسے ہی چڑھتے چڑھتے چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ سے اور ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کو بڑا اونچا درجہ دیا. سب سے بڑھ کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درجہ دیا. چنانچہ
چنانچہ آپ کی رفعت، آپ کی بلندی کا ذکر کرتے ہوئے سورہ انشراح میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے اللہ کے نبی ہم نے آپ کے چرچے کو بلند کر دیا ہے۔ آپ کے بقائے مرتبے کو بلند کرنے کا مطلب یہ ہے، قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کا جہاں کہیں نام آتا ہے وہاں رسول اللہ کا نام آتا ہے۔ آپ نے اذان میں سنا ہوگا، اذان کے وضو کے بعد کی دعا میں دیکھیے۔ اسی طریقے سے جب انسان جو ہے وضو کرتا ہے تو وضو کے بعد اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو محمد رسول اللہ، اور اسی طریقے سے دعا کی قبولیت میں کہا گیا کہ اللہ کی تعریف کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی بھی مجلس ہوتی ہے تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ دن میں کتنی مرتبہ ہم درود پڑھتے ہیں اس میں کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ لہذا معلوم ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ نے دنیا میں نہیں آخرت میں یہ بلند کر دیا۔ چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا میں ہوں گا اور سب سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قبر سے اٹھنے والا سب سے پہلے میں اور پل صراط کو پار کرنے والا میں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بہت بلند کیا۔ معزز حاضرین، اس بارے میں اللہ نے ابراہیم کا ذکر بھی بیان فرمایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ایک بادشاہ کے پاس گئے، اس بادشاہ کے پاس جا کر جو ہے اس کو دعوت توحید دینے لگے کہ میرا جو ہے رب مارتا بھی زندہ کرتا ہے، تو اس نے کہا میں بھی مارتا ہوں زندہ کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ میرا رب جو ہے مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، اگر تیرے اندر دم ہے تو مغرب سے سورج کو نکال کر کے بتا۔ معزز حاضرین، قرآن تبصرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے یقین کو مثال سے مکمل طور ابراہیم کے سامنے سمجھایا۔ کہا ابراہیم تم جو ہے پرندوں کے الگ الگ حصے کرو، پہاڑ پہ رکھ دو، تم جب پکارو گے نا تو وہی سے تمہارے پاس مکمل طور پر جو ہے پرندے کی شکل میں واپس آئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو مثال کے ذریعے سمجھایا کہ اللہ کی قدرت کیسی ہے اور آخرت پر ایمان لانا کیسے ہے۔ معزز حاضرین، مدنی صورتوں میں انفاق اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں مکمل طور پر ابھارا گیا ہے۔ چنانچہ ماہ رمضان ماہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، تو آج کے درس میں یہ سورہ آل بقرہ کے جو تیسرے پارے میں جو آیتیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے جو آداب بتائے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا خرچ کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، جیسا کہ فرمایا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، تمہارا خرچ کرنا کس کے لیے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے۔ ابراہیم حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن وہ سخی بھی جہنم اس سخی سے بھی جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی جو ریاکاری کے لیے خرچ کرتا تھا۔ لہذا ہم لاک ڈاؤن کے اس موقع پر یا رمضان کے اس موقع پر کسی کی جو ہے مکمل طور پر ہم جو ہے مدد کرتے ہوں تو ہمیں اللہ کو خوش کرنا چاہیے، لوگوں سے تعریف سننے کا انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا دوسرا جو ہے ضابطہ یہ ہے کہ ہم جو مال خرچ کریں وہ مال حلال کا ہو اور جو ہے حلال طریقے سے کمایا گیا ہو۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، پاکیزہ مال کو پسند فرماتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ حرام کمائی کماتے ہیں، حج کو بھی جاتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، مدرسوں کو چندہ بھی دیتے ہیں، تو بھلا بتائیے کیسے حرام مال کا جو ہے صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول ہوگا؟ چنانچہ پاک مال کمائیے اور پاک مال اللہ کے راستے میں دیجیے۔ معزز حضرات و خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا ضابطہ اور جو ہے ادب یہ ہے کہ ہم جو ہے سب سے عمدہ مال خرچ کریں۔ ہمارے پاس جو مال عمدہ ہوا اللہ کے سامنے خرچ، جیسا کہ فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، کہا کہ خبیث مال اللہ کے راستے میں خرچ مت کرو۔ اور اللہ نے ایک نفسیاتی بات یہ بتائی کہ جیسے تم حرام مال لیتے نہیں ویسے حرام مال اللہ کے راستے میں دینا بھی نہیں چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ بے روحہ جو جگہ ہے وہ کھجوروں کا باغ میرے پاس بڑا جو ہے بہترین باغ ہے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ مال اللہ کے راستے میں دوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دے دو۔ جب دے دیے تو آپ نے ابو طلحہ کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی ذالک مال رابح، ذالک مال
مال رابح ذلك مال رابح کہا یہ بہت بڑا فائدہ کیا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے۔ اور اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ سامنے ابو طلحہ نے کہا وَإِنِّي أَرَىٰ أَن تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے نبی نے ابو طلحہ سے کہا کہ اے ابو طلحہ اگر تم چاہتے ہو تو یہ کھجوروں کا جو باغ ہے نا تم اپنے رشتہ داروں میں دے دو۔ چنانچہ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں اور چچا کے بیٹوں میں مکمل طور مال کو دے دیا۔ معزز حاضرین، اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں انفاق کرنے کا جذبہ کیسے ہوتا ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر ابو بکر نے سارا مال لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ڈال دیا، عمر نے آدھا مال ڈالا، اور جب وہ بیر کنواں کھود کر جو ہے کنواں خرید کر مسلمانوں کی مشکلات کو دور کرنے کا مسئلہ آیا تو عثمان نے اپنی پوری پونجی جو ہے اس کنویں کے خریدنے میں لگا دی۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج سے اگر عثمان عمل نہیں نہ کرے تب بھی چلے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سے عمدہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں جو سڑی چیزیں لوگوں کے سامنے دیتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس طریقے سے معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے احسان بھی جدلا نہیں چاہیے، جیسا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، خرچ کرنے میں اعتدال بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس 1000 روپے ہوں ہم پورا اللہ کے راستے میں دے کنگال ہو جائیں، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کعب آئے، جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو کعب رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے سامنے بڑھ کر جذبات میں آ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں پورا مال اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ اللہ نے آیتیں اتاری خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ جذبات میں مت آؤ، بلکہ ایسے کرو کہ تم جو مال تمہارے پاس جو مال ہے نا خیبر کا مال اپنے پاس رکھ لو، بقیہ مال پورا اللہ کے راستے میں دے دو۔ کعب کہنے لگے یا رسول اللہ یہ پورا مال لے لو، اسی مال نے مجھ کو آپ سے جو ہے میدان جنگ سے پیچھے کر دیا تھا۔ معزز حاضرین، ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ ہمارا خرچ کرنا واجب ہے یا مستحب ہے۔ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا واجب ہوتا ہے اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جو جائز طور پر خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے وہ جو ہے صدقہ و خیرات۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرات و خواتین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ دخول جنت ہے، جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اتقوا النار ولو بتقی شمرہ۔ اسی طریقے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جو ہے تکلیفوں کو دور کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مالوں کو بھی پاک کرے گا۔ اور اس آیتوں میں اللہ نے اور ایک بات یہ بتائی کہ ہمارے معاشرے کو سود سے بھی پاک کرنا چاہیے۔ مدنی معاشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ مدینہ میں سود لے رہے ہیں، اور سود کا یہ دھندا چلنے والے پورے یہودی تھے۔ چنانچہ اللہ نے آیتیں اتاری اے لوگو اے ایمان والو ربا چھوڑ دو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہا میں اپنے چچا کا جو سود ہے میں اپنے پیروں کے نیچے رونتا ہوں۔ معزز حاضرین، آج لوگ شادی کرنے کے لیے، تجارت وغیرہ کرنے کے لیے مکمل طور پر کیا کرتے ہیں؟ سود لیتے ہیں، دکان کھولنے کے لیے سود لیتے ہیں، شادی کرنے کے لیے اور گاڑی کرنے اور سود لیتے ہیں۔ ایسا جائز نہیں ہے، اور اس طریقے سے انسٹالمنٹ کی جو ہے وہ جائز ہے۔ مثلا ایک آدمی ایک چیز خرید رہا ہے، اس کی قیمت 45,000 ہے، لیکن دکان والا کہتا ہے کہ 0% ہے، لیکن اگر آپ کو جلدی ہو تو 50,000 روپے میں، اس کو بیع التقسیط کہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ معزز حاضرین، ایک بات یاد رکھنے کی ہے، سود یہ معاشرے کا ناسور ہے۔ جہاں بھی جو ہے سود ہوتا ہے وہاں زندگی سے برکتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کی زندگیوں کو دیکھیے، ان کی زندگیوں میں پہلے سے پیسہ کم ہے، لیکن جو ہے ربا اور سود کی لعنت نے مکمل طور پر ان کی زندگیوں کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اور یہ بات یاد رکھیں اللہ نے سب سے لمبی آیت اتاری قرآن میں، اگر کوئی آیت ہے تو وہ جو ہے قرض سے متعلق ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ آدمی کو قناعت کی زندگی گزارنا چاہیے، کبھی اسے قرض لینا ہی نہیں چاہیے، بلکہ اہل علم نے تو کہا قرض یہ ایسی ہے جو محبت کی قینچی ہے جو ہے کئی سالوں کے تعلقات کو مکمل طور پر کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ بہرحال سورہ بقرہ میں اور کئی مضامین ہیں، ہم اس کو چھوڑ کر کے سورہ آل عمران کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ معزز حاضرین، سورہ آل عمران، یہ آل عمران جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کی طرف منسوب ہے۔
حضرت عیسیٰ کا، مریم کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اللہ نے اس صورت میں چونکہ تذکرہ کیا ہے، اسی لیے اس کو آل عمران کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ آل عمران کی بنیادی آیتیں شروع کی نجران کے عیسائی وقت کے بارے میں اتری تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جو ہے توحید کے بارے میں بحث کرنے آئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے شروع میں کہا ربنا فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ۔ اللہ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا ہوتا ہے۔ تو دلوں کا ٹیڑھا پن کیا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ انسان کا دل ٹیڑھا ہوتا کیوں ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں سورہ صف میں کہا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب انسان ٹیڑھا ہوتا ہے تو اللہ خود اس کو ٹیڑھا کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس طریقے سے معزز حاضرین، دلوں کے ٹیڑھے ہونے کے اسباب میں دنیا کی محبت بھی ہے۔ آج ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت اتنی ہے، اسی وجہ سے ہمارے لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ ہم نے دیکھا رمضان میں نوجوان طبقہ قبرستانوں میں بیٹھ کر نعوذ باللہ جو ہے جوا کھیل رہا ہے اور وہیں مذاق اڑا کے باتیں کر رہا ہے۔ آخرت جو ہے دنیا کی پہلی منزل ہے قبر، وہاں بیٹھ کر اگر مومن مذاق اڑائے تو بھلا بتائیے کہاں اس کے اندر آخرت کی فکر پیدا ہوگی۔ تو دنیا کی محبت نے آج ہمارے لوگوں میں دلوں ٹیڑھا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس طریقے سے آخرت فراموشی یہ بھی ہمارے دلوں کے ٹیڑھا ہونے کا ایک سبب ہے۔ یہود و نصارہ کی محبت اور ان کے طریقے پر زندگی گزارنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا کہ اے لوگو، دینی معاملات میں یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، اگر تم ان سے دوستی کرو تو کیا ہوگا، تمہاری زندگی میں ٹیڑھا پن آ جائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب یہودیوں کا نصارہ کا دیا ہوا۔ ہم ویسٹرن کلچر پر فخر کرتے ہیں، اسلامی تہذیب پر فخر نہیں کرتے۔ یہ سب دلوں کے ٹیڑھا پن ہونے کی ایک شکل ہے۔ اور اس طرح سے مطلب حاضرین، دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا ہونے کا ایک سبب شیطانی وسوسوں کو معمولی تصور کر لینا۔ جیسے ایک جگہ آپ کو مار لگا، تھوڑا سا خون آیا، آپ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس میں اگر آپ جو ہے زیادہ خون رسنے لگا تو آپ کمزور بھی ہو جائیں گے۔ لہذا شیطانی وسوسوں کو معمولی تصور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ وسوسے بڑے ہوئے تو حقیقت تصور کر لیتے ہیں۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے دلوں کے ٹیڑھا پن پیدا ہونے میں بدعتی دوستی کرنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ بدعتی دوستی کرتے ہیں۔ بدعتیوں سے دوستی کرے گا تو کیا ہوگا، اس کا دل بھی ٹیڑھا ہو جائے گا۔ عمر ابن قیس رحمہ اللہ کہا کرتے تھے لا تجالس صاحب زاغ فیضیق قلبک، کہتے تھے کہ تم ٹیڑھے آدمی سے دوستی نہ کرو، تمہارا دل بھی ٹیڑھا ہو جائے گا۔ معزز حاضرین، دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا ہونے کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو چھوڑ دیں۔ ایک قول آپ کے سامنے ذکر کرنے کا غور سے سنیے۔ قال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انا لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به وانی لا اخشى ان ترکت شیئا من امره ان ازیغ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں جو کچھ عمل کرتے تھے، اگر میں نے اس میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑی تو کیا ہوگا، میرے دل میں ٹیڑھا پن پیدا ہو جائے گا۔ ابن بطہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دینا اور دوسروں کی چیز کو لے لینا، اس سے ٹیڑھا پن پیدا ہوتا ہے۔ آج آپ لوگوں کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ذکر کریں تو تب بھی اس کو جو ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ کیا کرتا ہے، دوسرے لوگوں کی چیز کو لے لیتا ہے۔ اسی طریقے سے متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جانا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متشابہ آیتیں ہیں اور جو ہے محکم آیتیں ہیں، ان دونوں میں فرق ہے۔ لہٰذا متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جانا یہ گمراہ فرقوں کی عادت ہے۔ چنانچہ آج معلوم ہوتا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی تفسیریں ہیں جو شیعہ نے کی ہیں، کتنی ایسی تفسیریں کی ہیں جو خوارج نے کی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم ایک جو ہے آپ کے سامنے بتانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں خوارج کا عقیدہ یہ پھیلتا جا رہا ہے کہ جو بھی گناہ کبیرہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ جہنم میں بھیجے گا۔ کیا یہ صحیح ہے؟ حالانکہ اللہ نے سورہ نساء میں کہا کہ جو بھی برائی کرتا ہے، گناہ کبیرہ کرتا ہے، شرک کے علاوہ ہر ایک کو اللہ معاف کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جو ہے وہ توبہ کرے۔ لیکن خوارج کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا اسلام سے خارج ہے۔ تو بہرحال یہ محکم متشابہ آیتوں کو مومن ہی سمجھ سکتا ہے، ورنہ جو گمراہ فرقے ہیں وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ معزز حاضرین، اور ایک بڑی بات بتا کے آج کے درس کو ہم آپ کے سامنے ختم کریں گے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں عورتوں کا تذکرہ فرمایا، لیکن کسی کا نام نہیں لیا سوائے مریم کے۔
اسی لیے آپ دیکھیں گے سورہ لہب جو جس کو سورۃ الشرح کہتے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه مال وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نہ تو کسی عورت کا نام نہیں لیا قرآن میں سوائے مریم کے۔ اب یہاں حمالۃ الحطب کہا، حالانکہ اس کا نام ام جمیل تھا۔ کس کا نام؟ ابو لہب کی بیوی کا نام ام جمیل تھا۔ لہذا کیوں نام نہیں لیا گیا؟ لہذا ہم نے صالح العثیمی حفظہ اللہ کا درس سنا، جو حرمین شریفین مدرس بھی ہیں اور جو ہے کبار علماء میں سے ہیں، اللہ ان کے جو ہے علم میں جو ہے اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ صالح العثیمی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کی بیوی کا نام نہیں لیا، اس کی 3 وجوہات ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ام جمیل نام بڑا پیارا ہے، اگر اس کے ساتھ عذاب کا ذکر کیا گیا تو نام کے ساتھ یہ جچتا نہیں ہے۔ جمیل کا مطلب خوبصورت اور عذاب کا معنی دردناک عذاب، یہ دونوں جو ہے آپوزٹ ہو جاتی چیزیں، تو اسی لیے معلوم ہوا کہ ام جمیل تعذب ایسا بول ہی نہیں سکتے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنائے اشارے میں اس کے عذاب کا ذکر فرمایا۔ اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، عورتوں کا نام نہ لینے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب کے لوگ عموماً نام نہیں لیتے، اسی لیے آج آپ بھی دیکھیں گے کہ اپنی بیوی کا نام نہیں بلکہ کنیت سے پکارتے ہیں، جیسے بولتے ہیں ام عبداللہ، ام احمد۔ اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہا کو اولاد نہیں تھی، پوری اولاد نبی کو خدیجہ سے ہوئی، تو ایک دن آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میں کنیت رکھنا چاہتی ہوں، تو آپ نے کیا فرمایا؟ تم کو چونکہ اولاد نہیں ہے نا، اس لیے تم کیا کرو، اپنے بھانجے عبداللہ کے نام سے کنیت رکھ لو۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ ام عبداللہ کے نام سے مشہور تھیں۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے ابو لہب کی بیوی کا نام ذکر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بیوی بھی شوہر کے تابع ہے۔ جب اللہ نے یہ کہا کہ ابو لہب جہنم میں جائے گا تو ابو لہب کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی۔ معزز حاضرین، مریم کا نام کیوں ذکر کیا گیا قرآن میں؟ حالانکہ عائشہ کا نام بھی ذکر کیا جا سکتا تھا، ختیجہ کا نام بھی ذکر کیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام کیوں ذکر فرمایا خاص طور پہ حضرت مریم کا؟ تو فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ عرب جو ہے بڑے حیا والے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے شرم والے اور بڑے شرم و حیا کے مالک تھے۔ عرب کے اندر شرم و حیا بہت تھی، وہ جو ہے شرم و حیا کو لازم پکڑتے تھے، لہذا جب ضرورت پڑتی تو نام ذکر کرتے، ورنہ خاموش ہو جاتے۔ کیوں؟ اس سے خود عورت کی حفاظت معلوم ہوتی ہے، اور عورت کی کرامت کا تصور مکمل طور پر لوگوں کے سامنے مکمل طور پر آتا ہے۔ اگر کسی عورت کا نام معلوم ہو گیا، اجنبی عورت کا، تو ہو سکتا ہے لوگ نام لے کے چھیڑیں، ویسا ایسا ہو سکتا ہے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل عرب جو ہے عورت کا نام وقت پڑھنے پر ذکر کرتے تھے۔ چنانچہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کون پسند ہیں؟ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ۔ دیکھو اللہ کے نبی پوچھے جانے پر کہتے ہیں کہ مجھے عائشہ پسند ہے۔ پھر عمرو بن عاص نے کہا یا رسول اللہ مردوں میں کون؟ کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ زیادہ پسند ہیں۔ معزز حاضرین، ابو لہب کا نام ذکر کر کے ام جمیل کا نام ذکر نہیں کیا گیا، لیکن جو ہے مریم کا نام کیوں آیا؟ اس کا جو ہے اہل علم نے جو ہے 2-3 جواب دیے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مریم کا نام ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں اس کے ذکر کرنے میں فائدہ سمجھتا ہے۔ کیسے؟ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، اس واسطے عیسیٰ کو ماں کی طرف منسوب کر کے ماں کا نام قرآن میں ذکر کیا گیا، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ ابن مریم۔ اور معزز حاضرین، علامہ قرطبی، طبری اور دوسرے شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پورے قرآن میں مریم کا ذکر اس لیے آئے کہ وہ سردار کی بیٹی تھیں۔ بہرحال حضرت مریم کا نام کیوں آیا قرآن میں، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ قرآن حیا بتاتا ہے، اور وقت آتا ہے تو جب ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص کے بارے میں سمجھایا۔ لہذا اس سے عورتوں کا نام ذکر نہ کرنے میں کیا ہوتی ہے؟ حیا آتی ہے، عورتوں کی عزت اور ان کی تعظیم ہوتی ہے۔ لہذا ہم اس ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کا یا بیوی کا، ماں کا اور بہن کا نام اس وقت بتایا جائے جب جو ہے ضرورت پڑے، مثلا ٹکٹ بنانا ہو، آدھار کارڈ بنانا ہو، پاسپورٹ بنانا، تب بتایا جا سکتا ہے، ورنہ بغیر سبب کے اپنی بیوی کے نام کو ہائی لائٹ کرنا یا گاڑی کے نام پہ لکھ لینا، یا اسی طریقے سے جو ہے ہر جگہ فون میں لکھتے رہنا اور جو ہے تو تصویر رکھ لینا، یہ سب بے حیائی کے کام ہیں۔ یہی ہم اپنے درس کو روکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تیسرے پارے میں جو خیر کی باتیں آئیں اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو سیدھا فرمائے، اور اس دعا پر ختم کرتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔